اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دورہ صرف و نحو میں پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ پہلی کلاس ہے اور دورہ صرف و نحو ہے۔ صرف و نحو کا مطلب عربی گرامر کی ابتدا۔ بنیادی بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہی ہمارا مقصد ہے، اسی پر فوکس رکھا جائے گا اور اسی پر توجہ دی جائے گی۔ بہت سارے طلبہ جب صرف و نحو پڑھتے ہیں تو وہ صرف صرف اور نحو میں گم ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گم ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ ایک زینہ ہے۔ اس زینے سے اگلا سفر کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف، احادیث طیبہ کی طرف، اپنی فقہی کتابوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ گرامر کی ابتدا جب ہوتی ہے تو گرامر کی ابتدا ہوتی ہے لفظ سے۔ کسی بھی گرامر کی ابتدا لفظ سے ہوتی ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے ما یتلفظ بہ الانسان۔ لفظ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے، انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ جنہیں آواز نہیں آ رہی واٹس ایپ چیک کیجیے۔ لفظ انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوتی ہے، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی لہجے کا ہو، کوئی بھی ہو، بامعنی ہو یا بے معنی ہو، اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر لیں اور ہم چلنا شروع کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، لفظ کسے کہا جاتا ہے یہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے۔ اب لفظ کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مستعمل اور ایک کو کہا جاتا ہے مہمل۔ مستعمل کا مطلب استعمال والا، یہ لفظ استعمال میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہہ دیا جا سکتا ہے کہ بامعنی الفاظ کو مستعمل کہا جاتا ہے، جو لفظ بامعنی ہوتے ہیں انہیں مستعمل کہا جاتا ہے، اور جو بے معنی آوازیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، بے معنی بہت ساری آوازیں نکلتی ہیں، انہیں مہمل کہا جاتا ہے۔ انسان کے منہ سے آواز نکلے تو وہ لفظ ہے۔ لفظ اگر معنی دے رہا ہے، سامنے والے کو بات سمجھا رہا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، میں مستعمل لفظ ادا کر رہا تو میں ایویں ای آ اوں کرتا جاؤں تو یہ جو آوازیں ہوں گی یہ آوازیں مہملات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم توجہ کی طرف۔ یہ جو مہمل ہوتا ہے یہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ ویسے روٹین میں ہماری زبان سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، قرآن پاک کہہ لیں، حدیث پاک کہہ لیں، فقہ کی کتابیں کہہ لیں، آپ کے درس نظامی کی کتابیں کہہ لیں، اس میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، سوائے کہیں مثال دینے کے لیے کوئی بتا دے تو بتا دے، لیکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ مستعمل جو لفظ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم تقسیم کریں
تو دو بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب. یہ ہم بالکل سٹارٹنگ میں ہیں، ابھی ہم ابتدا کر رہے ہیں، گفتگو بہت آگے چلے گی، آپ نے توجہ ساتھ رکھنی ہے. مفرد اور مرکب. مستعمل لفظ جو بامانہ لفظ ہوتا ہے. اب بامانہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سنگل الفاظ ہوتے ہیں، کچھ مرکبات ہوتے ہیں. مرکب مطلب مفرد مطلب سنگل لفظ، اکیلا، کہتے ہیں اکیلا بامانہ لفظ. اکیلا بامانہ لفظ مفرد ہوتا ہے. امید ہے بھولے گا نہیں ہے. اکیلا بامانہ لفظ مفرد ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ الفاظ اگر ہوں تو وہ مرکب ہوتے ہیں. یہاں تک گرامر سٹارٹ ہوتی ہے اور چلتی ہے. یہاں سے آگے ہم تھوڑی سی بات کرنے لگے ہیں، توجہ دیجیے گا. یہاں سے آگے گرامر والے اپنی گرامر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. کتنے حصوں میں؟ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سے آگے جب ہم چلیں گے تو ہماری گرامر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. ایک حصہ ہوگا صرف کا اور ایک حصہ ہوگا نحو کا. یہ کیا فرق پڑے گا؟ یہاں سے آگے کیوں تقسیم کیا ہے؟ یہ تقسیم ہماری آسانی کے لیے کی ہے کہ ہمیں گرامر سمجھنا آسان ہو جائے. صرف والے جو لوگ ہیں، جو لوگ صرف پڑھتے ہیں، وہ صرف اسی حصے پر بات کرتے ہیں. صرف والے اس کو نہیں چھیڑتے. سمجھ آ رہی بات؟ صرف والے صرف اسی پر بات کرتے ہیں، اس حصے کو نہیں چھیڑتے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف والوں کا جو پوری بحث ہوتی ہے وہ اسی مفرد سے ہوتی ہے. اچھا، مفرد بھی سارے کا سارا نہیں، ان کا علم جو ہے بہت چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ہے صرف والا. اب وہ کہتے ہیں مفرد، اور مفرد میں بھی صیغہ. صیغے کا مطلب کیا ہے؟ صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ زبر زیر پیش کے ساتھ، حرکات و سکنات کے ساتھ اپنی ایک شکل لے کے آتا ہے، اسے صیغہ کہتے ہیں. کسی بھی لفظ کا اپنی مخصوص حرکات کے ساتھ، حرکتیں زبر زیر پیش، حرکات و سکنات کے ساتھ ایک شکل میں آنا، یہ صیغہ ہوتا ہے. تو صرف والا کہتا ہے ہم مفرد سے بات کریں گے اور صرف صیغے کی بات کریں گے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے سمجھانا کیا تھا آپ کو. یعنی صرف والا ساری بات آپ سے یہاں کرے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو مینٹلی، ذہنی طور پر تیار ہونا ہے کہ آپ کو شکلیں پہچاننی ہیں، لفظوں کی شکلیں پہچاننی ہے صرف میں، اور کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے صرف شکلیں پہچاننی ہے کہ علم صرف والا جب بات کرے گا تو وہ زبر زیر پیش کی جو تبدیلیاں ہو کے کسی بھی لفظ کی شکل بنتی ہے، وہ بولے گا بھائی اس شکل کو تم پہچانتے ہو؟ آپ نے پہچان لیا، سو بسم اللہ، آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ میں اور تھوڑا سا اس کو واضح کروں تو بس اتنی سی بات ہے کہ علم صرف میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ صرف اور صرف صیغہ پہچاننے میں ہوگی. اس صیغہ پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی، اس پر ہم بات کریں گے. اچھا، علم نحو میں کیا ہوتا ہے؟ علم نحو میں اعراب پر بات ہوتی ہے، اعراب پر بات ہوتی ہے، ترجمے پر بات ہوتی ہے، ترکیب پر بات ہوتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں پہلے صرف سیٹ کریں، لفظ پہچان تو لیں، پہچاننے کے بعد پھر آپ ان پر اعراب بھی لگا سکیں گے. تو صرف پہلے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اسی لیے ہم صرف سے بات شروع کرتے ہیں، اور صرف کے بعد پھر ہم نحو کی طرف آ جائیں گے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا. چلیں، صیغہ پہچاننے کے لیے سب سے بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ صرف میں چیزیں کتنی ہوتی ہیں.
कितनी तरह की शक्लें आ सकती है हमारे सामने। ठीक है, तो सबसे पहले ज़हन में बात रखिए कि इल्म सर्फ वाला जब आपके सामने बात करेगा तो वो सर्फ वाला नहव वाला भी करेगा, वैसे सर्फ वाला बात करेगा तो 3 किस्में आपकी बयान करेगा, इसम, फेल और हर्फ। इस फेल और हर्फ, ठीक है। हर्फ सर्फ के दायरे से बाहर निकल जाता है, इसको निकाल देते हैं, कहते हैं सर्फ वाला इस पे बात नहीं करता क्योंकि सर्फ वाले का इससे मैचिंग नहीं होती, इसको पहचानने का काम सर्फ वाला नहीं करवाता, छोड़ देते हैं इसको। इसम जो होता है, इसम अब 3 तरह का होता है, मस्दर, मुश्तक और जामिद। मस्दर, मुश्तक और जामिद, ये इसम होता है। अब आप कहेंगे हमें इसम का कैसे पता चलेगा? चले मैं थोड़ी सी अलामतें आपको बताता हूं इसम की, मैं अलामतें बताता हूं इसम की। पहले हम इसकी अलामतें थोड़ी सी बता लेते हैं। इसम की अलामत में से एक अलामत होती है, उस पर अलिफ लाम आता है। अलिफ लाम ये इसम की अलामत होती है। कैसे? अलहम्दु, हम्द एक लफ्ज है, उसके साथ अलिफ लाम लगा है। अलहम्दु आपने पढ़ा है, आप कहते, किताब एक लफ्ज है, आप कहते हैं अल किताब। कलम एक लफ्ज है, आप कहते हैं अल कलम। समझ आ रही बात? अल कलम। तो ये इसम की अलामत में से पहली अलामत है कि उस पर अलिफ और लाम लगता है, जैसे अलहम्दु, अल फातिहा, अल कुरआन। आप अगर अरबी नहीं भी आती आपको तो आप बात समझ रहे होंगे कि कुरान आप नॉर्मली एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब आप अरबी में उसे देखते हैं तो वहां अल कुरआन लिखा होता है, तो अलिफ लाम लगे, इसका मतलब ये इसम है। अच्छा, नंबर 2, तनवीन आ जाती है। नंबर 2, तनवीन आ जाती है। तनवीन के आने का मतलब ये होता है कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आए। अब 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश किसी लफ्ज पर लगा हो तो आप पहचान जाएं कि वो इसम है, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे तलबा क्या करते हैं, वो अलामतें नहीं देखते, इस मकाम पर वो उलझते इस जगह पर जाकर है कि वो डेफिनेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नहीं कर सकते आप। डेफिनेशन क्या होती है? इसम की डेफिनेशन ये होती है कि वो लफ्ज जो अपने माना पर खुद दलालत करता हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाता हो, है जी, जो अपने माना पर खुद दलालत करता हो और उसमें कोई जमाना न पाया जाता हो। अब आप ये बताएं, एक लफ्ज आ जाए, जैसे यही आ जाए, आप तो अजमी हैं, आप डेफिनेशन के थ्रू नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने आपको बताया अलिफ लाम लगा हो। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को चला के देखें, इसको पहचानने के लिए आप डेफिनेशन पे जाएंगे या निशानी देख के फौरन कह देंगे कि ये इसम है? निशानी देख के कहें तो ये आसान है। उम्मीद है बात समझ आ रही। अलामतों से लफ्ज पहचानने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशंस याद करने के लिए होती हैं, पेपर्स देने के लिए होती हैं, फिर अपनी तहकीक को परखने के लिए होती हैं। बट नॉर्मली जो तलबा दर्स निज़ामी कर रहे हैं उन्हें अलामतों से बात करनी चाहिए। तनवीन आ जाती है, जैसे दरबुन लिखा है, दरबुन, तनवीन लगी है 2 पेश, या दरबन। आप इसको कहेंगे कि जनाब आली ये इसम है, क्योंकि इस पर तनवीन लगी हुई है, जिस पर तनवीन आती है वो इसम होता है। समझ आ गई बात? 2 अलामतें बड़ी बड़ी मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी अलामत होती हैं, लेकिन ये वो अलामतें हैं जो आपको नजर आएंगी और लफ्जों में आप इसको पहचानने की कोशिश कर जाएंगे। फिर आगे आगे सबक चलता जाएगा तो बहुत सारी अलामत आएंगी।
اس کے بعد جب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اسم کو ہم نے پہچانا ہے، تو میں نے کہا اسم کی 3 قسمیں بناتے ہیں. ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے مشتق، اور ایک ہوتا ہے اسم جامد. 3 طرح کا اسم اب ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد. کیا فرق ہوتا ہے ان میں؟ دیکھیں، یاد رکھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں گے، یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ صرف والے لوگ اس اسم کے تھرو آگے الفاظ بناتے چلے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ صرف والے لوگ اس اسم سے آگے لفظ بناتے ہیں. یعنی صرف والوں کو ملا داربن، ٹھیک ہے، یہ ان کو اسم مل گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس سے آگے آئے تو دارابا پہ آ گئے. ان کو ملا دربن، دارابا بنایا تو پھر یدریبو پہ آ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ بنا لیا، اس سے یہ بنا لیا. اچھا، پھر آ گئے دارب، یہ بھی بنا لیا. پھر آ گئے مدروب، یہ بھی بنا لیا. یعنی یہ والا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے جب یہ نظر آ جاتا ہے صرف والوں کو تو وہ اس سے آگے الفاظ بناتے چلے جاتے ہیں. ہاں، یہ خود عرب لوگ ڈائریکٹلی نکالتے ہیں، یہ کہیں سے بنتا نہیں، یہ سب بنیاد بنتا ہے. جیسے جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انسانوں کی بنیاد ہیں، ان سے پیچھے کوئی انسان نہیں ہے، وہ پہلے انسان ہے. تو مصدر بھی پہلا لفظ ہوتا ہے، پھر اس کے آگے اور اس طرح کے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ مصدر ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ مصدر کو پہچاننا ہو تو ڈکشنری کھولنے کی عادت ڈالیے. آپ بولیں گے ہمیں دیکھنی نہیں آتی. آتی ہے، آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے. ڈکشنری مشکل نہیں ہوتی، ڈکشنری آسان ہوتی ہے. ڈکشنری سیکھی نہیں جاتی، ڈکشنری دیکھی جاتی ہے. آج آپ جا کے اپنی ڈکشنری دیکھنے کی عادت ڈالیے گا، آپ کو ہزاروں مصدر نظر آ جائیں گے. مصدر کی اردو میں پہچان یہ ہوتی ہے، یعنی میں نے آپ کو ڈکشنری کا بولا ہے، تو جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کے سامنے جو لفظ مصدر ہوگا اس کے ترجمے میں نہ آتا ہوگا. کرنا، ہونا، کھانا، پینا، سونا. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی؟ مصدر جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو اس میں آپ کو جب مصدر نظر آئے گا تو اس مصدر کا جب ترجمہ لکھا ہوگا تو کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ والا ترجمہ اس کا لکھا ہوگا. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مصدر بھائی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلے، مصدر سے آگے ہوتا ہے مشتق، لیکن اس میں مشتق، ٹھیک. تو مشتق جیسے یہ مصدر تھا، اس سے یہ سارے لفظ بنتے جا رہے تھے. یہ والے جو 2 لفظ ہیں یہ اسم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصدر سے آگے نکلنے والے جو اسماء آئیں گے انہیں اس میں مشتق کہا جاتا ہے. مشتق کا معنی ہی ہوتا ہے نکلنے والا. سمجھ آئی؟ نکلا ہوا. مصدر جس سے نکلا ہے، جس سے صادر ہوگا، نکلنے کی جگہ. تو مصدر بنیاد بنتا ہے، یہ خود کسی سے نہیں بنتا، اس سے آگے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. اور جو مشتق ہوتا ہے وہ مصدر سے آگے اسم جو نکلتا ہے اس کو اس میں مشتق کہا جاتا ہے. تیسرا ہوتا ہے اس میں جامد. اس میں جامد یہ ہوتا ہے، یہ مصدر بھی نہیں ہوتا، مشتق بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ ڈائریکٹلی عربوں کو ملتا ہے اور وہ اس اسم کو سامنے لے آتے ہیں، لیکن اکلوتا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی جڑ ہوتی ہے نہ اس کی کوئی فرع ہوتی ہے. یعنی اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ جامد ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ لیں قلم، تو قلم ایک اسم ہے تو یہ جامد ہے. کتاب ایک اسم ہے، یہ جامد ہے. میری ویڈیو دیکھیے، اپنی ویڈیو آن نہ کریں کیونکہ میں تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ صرف میری ویڈیوز دیکھیے اور سبق پہ توجہ دیں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو مصدر
مشتق اور جامد تین طرح کے اسم سامنے آتے ہیں. اب علم صرف والا کیا کرتا ہے؟ ان کو پہچانتا ہے. علم صرف والا ان کو پہچانتا ہے. اب اس پہچاننے میں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، میں اب آپ کو توجہ دلاؤں. جب ہمارے سامنے اسم آئے گا، اس میں مشتق، اس میں مصدر یا اس میں جامد، ان تینوں میں سے کوئی اسم آئے گا تو صرف والا اس کو پہچانے گا. اب پہچان کیسے ہوگی؟ اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مصدر پہچاننے کے لیے آپ کو ڈکشنری پہ جانا پڑے گا. جو بچے درس نظامی کر رہے ہیں ان کے تو بہت سارے الفاظ ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں. مشتق پہچاننے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. اس کے کچھ یوں کہہ لیں کہ اسٹرکچرز ہیں، کچھ اوزان ہیں، وزن ہیں. اس کے وزن سمجھتے ہیں؟ وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے کا لفظ ہے تو ہمیں بتا دیا گیا کہ اس طریقے کا جو بھی لفظ ہوگا نا وہ اس میں مشتق ہوگا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی، ابھی میں نے لکھا تھا تو کہتے ہیں یہ فاعل. فاعل اس طرح کا جو بھی لفظ ہوگا وہ اس میں مشتق ہوگا. اب اس طرح کا جو بھی لفظ ہونے کا کیا مطلب یہ ہے، یہ فاعل ہے. آپ اپنی اردو میں نوٹ غور کرتے جائیں. دارب، ساجد، عالم، ناصر، خالد، شاہد، جتنے لفظ اس طرح کے آتے جائیں گے آپ کے، جن کا ڈیزائن یہ بنے گا، وزن یہ بنے گا، وہ سارا مشتقات میں چلا جائے گا. تو اسماء مشتقات پہ ہم گفتگو کریں گے، اور چونکہ تھوڑی سی آگے کی بات ہے تو وہ ہم بات کر کے جائیں گے. آپ کو سارے اسماء مشتقات کے اوزان سمجھا کے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں مشتق کو ہم وزن سے پہچانیں گے. جامد کو کیسے پہچانیں گے بیٹے؟ جامد کو ڈکشنری سے پہچانیں گے صرف. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. ڈکشنری مشکل نہیں ہوتی. میں پھر کہوں، ڈکشنری سیکھی بھی نہیں جاتی، ڈکشنری دیکھی جاتی ہے. میری طرف سے آپ کے لیے یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ آپ آج سے ہی ڈکشنری کھولیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ ڈکشنری کھولیں گے. آپ قرآن پاک لیں گے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کر دیں، سورہ یاسین سے شروع کر دیں، سورہ رحمان سے شروع کر دیں، جو پارا آپ کو آسان لگتا ہے وہاں سے شروع کر دیں. لفظ آپ کے سامنے آئے، آپ کوئی ادھر ادھر کی بحث نہ کریں، آپ صرف ڈکشنری کھولیں گے تو یہ تینوں چیزیں آپ کی کور ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ مصدر، مشتق اور جامد یہ ہم اسم میں آئے ہیں. بس اتنی سی بات یاد رکھیں، 7 مشتقات آئیں گے. یہ فگر ذہن میں رکھیے گا، پھر آگے جا کے ان 7 پہ ہم بات کریں گے. اچھا، اسم میں ہم نے یہ بات کر لی. فعل میں جاتے ہیں. ہاں، فعل بڑا دلچسپ ہوتا ہے صرف والوں کا. کہا جاتا ہے صرف والے تو کھیلتے ہی سارا فعل سے ہے. یہ فعل کی زیادہ پہچان کرواتے ہیں. جب ہم فعل پر پہنچیں گے تو صرف والا اب کیا کرے گا جی؟ فعل میں صرف والا کہتا ہے آپ مختلف کیٹیگریز کر لیں. نمبر 1، آپ فعل ماضی کا بنا لیں. فعل ماضی کا بنا لیں. فعل ماضی کیا ہوتا ہے، کیسے پہچانتے ہیں؟ گردانیں یاد کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گردان میں ایسے الجھیں کہ ہم الجھ کے ہی رہ جائیں. کچھ چیزیں دماغ کے استعمال سے آتی ہیں. آئیے دیکھیں فعل ماضی. پہلا فعل والوں کا فعل ماضی. میں گردان لکھتا ہوں ایک، پھر اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فتح، 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 فتحت، فتحت، فتحنا.
فتحت، فتحتما، فتحت، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت اور فتحنا۔ دیکھیں یہ فعل ماضی کے 14 لفظ ہیں، ایک لائن میں 3 ہے نا، 3 3 6 3 9 3 12 اور آخری لائن میں 2 ہیں، 14 لفظ ہیں۔ یہ فعل ماضی کی ایک گردان ہے، فعل ماضی کی ایک گردان ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں۔ فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتنا، فتحتو، فتحنا۔ اس میں پہلا صیغہ جو ہے یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے کبھی کبھی کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے، لیکن پہلے صیغے کے علاوہ جو باقی جتنے صیغے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہے۔ اس میں الف لگا ہوا ہے، اس میں واو لگا ہوا ہے، اس میں تا ساکن لگا ہوا ہے، اس میں تا الف تا لگا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہے جی؟ ہاں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ تو فعل ماضی کو جو پہچاننا ہوتا ہے، کئی سارے بچے یہ کہتے ہیں استاد جی ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیسے پہچانے بیٹے، کیسے کیا پہچاننا ہوتا ہے؟ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، دکھتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا ڈیفینیشن سائڈ پہ رکھ کر صرف آپ علامتوں سے پہچانیں۔ میں اس کو کیسے یاد کرتا ہوں؟ الف تسنیہ، واو جمع، نون نسمہ، تا تما تم، تی تما تنا تونا، جس لفظ کے آخر میں یہ علامتیں لگی ہوں گی، یہ پہلے والے کو ابھی چھوڑ دیے گا، اس کی میں بات بتا کے جاؤں گا آپ کو کہ اپنے اس کو کیسے پہچاننا ہے۔ لیکن 13 صیغے ماضی کے، 13 صیغے ماضی کے آپ نے جو پہچاننے ہوتے ہیں وہ آپ پہچانیں گے صرف اور صرف علامت دیکھ کر۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے گا تو لفظ کے آتے ہی آپ اس کی علامت پہ فوکس کریں گے۔ جب آپ علامت پہ فوکس کریں گے تو آپ کو 2 چیزیں کلیئر ہوں گی۔ نمبر 1، صیغے کا نمبر، صیغہ کون سا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ترتیب سے میں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صیغے کے نمبر کا مطلب ہوتا ہے یہ والا صیغہ ہے کہ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے، یہ پہچاننا ہوتا ہے۔ علامت آپ کو یاد ہوگی، علامت کا پتہ ہوگا تو آپ پہچان جائیں گے۔ دیکھیں، نون الف زبر نا، فتح نا، کسی لفظ کے آخر میں اگر یہ لگا ہوگا تو یہ فعل ماضی کا آخری صیغہ بنتا ہے۔ اب اس کو کیسے بتاتے ہیں، اب یہ بھی میں بتا کے چلا جاتا ہوں۔ پہلے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی کہ فعل ماضی کسی بھی باب کی بھی بات کر کے جاؤں گا میں، کسی بھی باب کا ہو، فعل ماضی کو آپ نے کیسے پہچاننا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف پہچاننا ہے بیٹے، بنانے کا کام اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، اور بنانا ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارا کام پہچاننا ہوتا ہے۔ آپ علامات سے پہچانیں گے، آپ علامات سے پہچانیں گے۔ اگر آپ نے ان علامتوں پر فوکس کر لیا تو سمجھیں کہ آپ ماضی میں کامیاب ہیں، کوئی آپ کی غلطی نہیں نکالے گا، غلطی نکلے گی نہیں جب آپ صیغہ پہچان رہے ہیں۔ اب اس پہچاننے میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، میں نے 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں نا، ان 3 لائنوں میں یہ والی لائن ہوتی ہے واحد کی، یہ والی لائن ہوتی ہے تسنیہ کی، اور یہ والی لائن ہوتی ہے جمع کی۔ واحد سنگولر، ٹھیک ہے؟ یعنی اس لائن میں جو لفظ آتے ہیں وہ واحد واحد والے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ والی جو اوپر کی لائن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مذکر غائب، 3rd پرسن۔ دوسری لائن ہوتی ہے مؤنث غائب، یہ والی لائن ہوتی ہے مذکر حاضر، تیسری لائن۔ چوتھی لائن ہوتی ہے مؤنث حاضر، مذکر مؤنث سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کر کے جائیں۔
समझते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। गायब का मतलब होता है थर्ड पर्सन, हाजिर का मतलब होता है सेकंड पर्सन, मुतकल्लिम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। मैं मुतकल्लिम हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे मुखातब हैं, हाजिर हैं, आप हाजिर हैं। और मैं अगर बोलूं यार जैद चला गया है, तो जैद के बारे में मैं आपसे मैं बात करने वाला हूं मुतकल्लिम, आप सुनने वाले हैं, आप हाजिर। मैं जैद की बात कर रहा हूं, चाहे वो मेरे पास खड़ा हो, लेकिन उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है, वो गायब होता है। समझ आ गई बात? अब आप तवज्जो करें, क्या करना है आपने, आपने सपोज ये वाला सीगा आप बताने लगे हैं जी, ये कौन सा है, फताहती। आप कहेंगे जी ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। यार ये कौन सा सीगा है? आप कहेंगे जनाब ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा है, ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा है। यार ये आखिरी ये वाला सीगा कौन सा है? आप कहेंगे ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ये होता है सीगा पहचानना। अगर आप अलामतों से इन सीगों को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि इसी मकाम पर आपकी दो चीजें क्लियर होंगी। नंबर एक सीगा, और नंबर दो फेल। यानी फेल कौन सा था, ये फेल माजी है ना, तो आपने पहचाना ही अलामत से है, तो फेल माजी ही पहचाना है आपने। समझ आ गई ये बात? आपने फेल माजी पहचान लिया है। यही अलामतें हैं पूरे फेले माजी की, पूरी सर्फ में फेले माजी की यही अलामतें हैं, पूरी सर्फ में फेले माजी की यही अलामतें हैं। ये अलामत कहीं नहीं बदलती, ये अलामत कहीं नहीं बदलती। इसको अपने जहन में पक्का करें। जिसको ये 13 अलामतें याद हो जाएं, उसको नजर में आ जाएं कि यार ये वाली अलामत जो होती है ना, वो फेले माजी की होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो माजी पहचानने में कभी गलती करेगा। और माजी पहचान जाए तो इसका मतलब ये कि आपको फेल का एक हिस्सा याद हो गया। समझ आ रही बात? माजी आप पहचान गए हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक गर्दान मैंने लिखी है। अब सरफ वाले इसको थोड़ा लंबा करते हैं, थोड़ा पकाते भी हैं। वो कहते हैं भाई माजियां तो बहुत सारी होती हैं, आप इसको यूं समझे, पहले माजी आया है तो ये दो तरह का होगा, एक मारूफ होगा, एक मजहूल होगा। एक मारूफ होगा, एक मजहूल होगा। तो नए स्टूडेंट तो बेचारे परेशान हो जाते हैं मारूफ मजहूल में। लेकिन परेशान आप क्यों होते हैं बेटे? आपने पहचानना है, दोनों की पहचान सेम है। माजी में दोनों की पहचान सेम है। आप उसी अलामत से पहचानेंगे कि ये माजी है, ये सीगा है। बस होगा क्या, होगा ये कि अगर स्टार्टिंग में पहले हर्फ पर जबर आए, पहले हर्फ पर जबर आए, तो आप कहेंगे ये मारूफ है, और पेश आए आप कहेंगे ये मजहूल है। करके देख ले, फतह लिखा था ना आपने, तो फा पे आपने जबर लगाया तो मारूफ, और अगर आप फा पर पेश कर दें तो ये मजहूल। पहचाने, पहचान आसान होती है, पहचान आसान होती है। किसी भी बाब से चले जाएंगे, करके दिखाएंगे भी, हम आपको बाबों में लेके जाने वाले हैं। इतनी बात समझ आ गई है? अभी जो मैंने समझाने की कोशिश की वो ये अर्ज किया है कि आपने पहचान करनी है अलामात से। अलामत से आप पहचानेंगे तो इजीली आप सीगा पहुंच जाएंगे। अब आप माजी पहचानने का तरीका मैंने अर्ज किया। पहला सीगा जो होता है वो परेशान करता है, फतह। उसको कैसे पहचानते हैं बेटा? मसला ये है, ये जो पहला सीगा होता है ना, ये वाला, यही वाला डिजाइन इसम का भी है और यही वाला फेल का भी है। आप बोलेंगे उस्ताद जी यही तो हम फंसते हैं आके, लेकिन नहीं, फंसना नहीं चाहिए। यहां पर आपको देखना होता है, थोड़ी सी तवज्जो करके डिक्शनरी खोल लें, या जो सबक चल रहा है उस सबक में वो जो जुमला चल रहा है उस पर गौर करके देखें, तो आपको इसम और फेल की खुद ब खुद डिवाइडनेस
پتہ چل جائے گی, یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یار یہاں پہ میں اسم بناؤں اس کو یا فعل بناؤں. نہیں, چلیں اور آسان کرتا ہوں. بیٹے اگر آپ اس صیغے میں, ایک صیغے میں ماضی کے صرف آپ کی پریشانی بننی چاہیے, اس کے علاوہ کہیں نہیں. پریشان ہو تو زیادہ پریشان نہ ہو, آپ چپ کر کے ڈکشنری دیکھیے, آپ ڈکشنری دیکھیے, اللہ نے چاہا تو یہ حل ہو جائے گا. ڈکشنری کے بعد دوسرا کام آپ یہ کریں, جملہ سمجھنے کی کوشش کریں جو لکھا ہوا ہے. اگر تو سنگل ایک ہی لفظ لکھا ہے, جیسے میں نے یہ لکھا ہے, تو پھر تو آپ اس کو فعل بناؤ یا اسم بناؤ دونوں چلیں گے. اس کو آپ فعل بناؤ یا اسم بناؤ دونوں چل جائیں گے, فعلن کے وزن پر. لیکن جب آپ جملے میں آتا ہے تو پریشانی تو وہاں ہوتی ہے آپ کو, وہاں آپ تھوڑا سا غور کریں گے, تھوڑا سا. جب ہم آگے نکلیں گے, نحو میں چلیں گے, تو میں کچھ اور علامات بھی آپ سے ذکر کروں گا, تو بہت ساری چیزیں ترتیب سے آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی, اور آپ بآسانی ایسی چیزوں کو کور کرتے چلے جائیں گے. لیکن بنیادی بات کہ آپ نے ماضی کو علامات سے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, کلاس دوبارہ اسی لنک سے جوائن کریں, یہ لنک ختم ہو رہا ہے, دوبارہ جوائن کیجیے گا.